سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ پر بات کریں گے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلب القرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ جی، یہ 36ویں سورہ یاسین ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی کل 83 آیات ہیں۔ اور اس سورہ کا جو مشن ہے وہ ایمان کے 3 بنیادی ستونوں یعنی توحید، نبوت اور قیامت کو ایک بہت ہی طاقتور انداز میں بیان کرنا ہے۔ اور یہ قرآن کا دل کا لقب یہ اپنے آپ میں بہت گہری بات ہے۔ مطلب جیسے دل جسم کو زندگی دیتا ہے، ویسے ہی یہ سورہ ایمان کو زندگی بخشتی ہے۔ بالکل، اور اس کے اور بھی نام ہیں۔ مثلاً تورات میں اس کا نام المحمہ آیا ہے، یعنی وہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہو۔ اسے الدافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہر برائی کو دور کرنے والی۔ اچھا۔ اور القاضیہ یعنی پڑھنے والے کی حاجات پوری کرنے والی۔ تو یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اس کی تاثیر کی طرف اشارے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو آئیے اس دل کی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ سورہ کا آغاز ہی ایک قسم سے ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں رکتے ہیں۔ قسم کھانا، یہ تو ایک بہت مضبوط دعویٰ ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان قسم تب کھاتا ہے جب سامنے والا شک میں ہو یا مان نہ رہا ہو۔ تو کیا یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کو اپنے پیغمبر کی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، بات اللہ کی ضرورت کی نہیں بلکہ مخاطب کی نفسیات کی ہے۔ اچھا۔ یہاں قسم مخاطب کی جو ہٹ دھرمی ہے نا، اسے توڑنے کے لیے ہے۔ اور قسم بھی کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ قرآن حکیم کی، یعنی ایک ایسی کتاب جو خود حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کتاب کی حکمت اور پیغمبر کی زندگی، یہ دونوں خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ یہ پیغام سچا ہے اور یہ راستہ سیدھا ہے۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے تو اس حکمت سے بھرپور کتاب کو دیکھ لو، اس کا ایک ایک لفظ گواہی دے گا کیسے لانے والا سچا ہے۔ یہ تو بہت لطیف انداز ہے۔ بالکل، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پیغام اتنا واضح ہے تو لوگ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اگلی آیات اس کی ایک خوفناک تصویر کشی کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر پر بات پوری ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر ذہن میں لاتے ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ گردن میں توق، ٹھوڑی تک پھنسے ہوئے، سر اکڑے ہوئے۔ یہ کوئی حقیقی زنجیریں تو نہیں ہے نا؟ مطلب یہ تو ایک استعارہ ہے۔ جی، یہ ایک زبردست استعارہ ہے۔ یہ ان کے تکبر اور ہٹ دھرمی کی زنجیریں ہیں۔ جب انسان تکبر میں ہوتا ہے تو اس کا سر اکڑ جاتا ہے، وہ جھک کر حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی وہ نہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ سکتا ہے، نہ مستقبل کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ قید خانہ انہوں نے خود اپنی ضد سے بنایا ہے۔ تو پھر نصیحت کس کے لیے ہے؟ اگر اکثریت نے اپنے آپ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے تو پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا رہا؟ یہی تو اگلی آیت کا موضوع ہے۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ تو صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو، یعنی تنبیہ کا اثر صرف اس پر ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو، جو سننے کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک۔ اور پھر اللہ ایک ایسا اصول بیان کرتا ہے جو پوری سورہ کی بنیاد ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانات وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ اور جو نشانات وہ پیچھے چھوڑ گئے، یہ آثار کا تصور بہت گہرا ہے۔ آج کی دنیا کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے۔
اسے ہم ایک طرح کی روحانی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ بہترین انالوجی ہے۔ مطلب ہر وہ اچھی یا بری پوسٹ جو ہم شیئر کرتے ہیں، ہر وہ شاگرد جسے ہم پڑھاتے ہیں، ہر وہ روایت جو ہم قائم کرتے ہیں، اس کے اثرات ہماری موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور وہ ہمارے کھاتے میں جمع یا مائنس ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل، قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہمارا اثر اچھا یا برا لافانی ہے۔ اور یہ سب کہاں لکھا جا رہا ہے؟ فی امام مبین، ایک واضح پیشوا یا کھلی کتاب میں۔ اسے آپ ایک کائناتی ناقابل تغیر بلاک چین سمجھ لیں، جہاں ہر عمل اور اس کے نتائج ایک ایسے کھلے لیجر میں درج ہو رہے ہیں جسے بدلا نہیں جا سکتا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے قرآن اب ایک تاریخی واقعہ، ایک کیس سٹڈی پیش کرتا ہے۔ یہ اصحاب القریہ یعنی بستی والوں کا قصہ ہے۔ ایک بستی میں 2 اور پھر تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید کی گئی، لیکن بستی والوں کا جواب وہی پرانا تھا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا انا تطیرنا بکم۔ انہوں نے کہا، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ اعتراض کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، یہ تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے تکبر کی وہی نفسیات ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا۔ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان جیسا ایک انسان خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ جی، وہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور جب دلیل سے بات نہیں بنتی تو وہ الزام تراشی پر اتر آتے ہیں، انہیں منحوس قرار دینے لگتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب پوری بستی مخالفت پر کمر بستہ ہو، اسی وقت ایک شخص سامنے آتا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور شہر کے دور دراز کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت پر ہیں۔ یہ منظر بہت ڈرامائی ہے، پوری بستی ایک طرف اور یہ اکیلا شخص جسے مفسرین حبیب نجار کہتے ہیں وہ دوسری طرف۔ اس کی دلیل بھی کتنی سادہ اور منطقی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات ماننے میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ یہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے؟ اور وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے زیادہ صاف معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک قدیم کہانی نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ایک نمونہ ہے جو کبھی اپنے خاندان میں، دفتر میں یا معاشرے میں سچائی کی تنہا آواز بنا ہو۔ بالکل، اور اس کی ہمت کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ قوم نے اسے شہید کر دیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں پہنچ کر اس کا پہلا خیال کیا تھا؟ قولا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے، موت کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے خیر خواہی جنہوں نے اسے قتل کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیغام نفرت سے نہیں بلکہ محبت اور ہمدردی سے نکلا تھا۔ جی، اور یہ آیت آثار کے تصور سے بھی جڑتی ہے۔ اس کا وہ اچھا عمل یعنی حق کی گواہی دینا قرآن میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور اس کا اثر رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا؟ ان کی تباہی کے لیے فرشتوں کے لشکر نہیں اترے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون۔ وہ تو بس ایک دھماکہ خیز چیخ تھی اور وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ ایک چیخ نے پوری تہذیب کو راکھ کر دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی طاقت صرف تخلیق میں نہیں، فنا میں بھی ہے۔ یعنی ایک بستی کی کہانی سے اب کیمرہ زوم آؤٹ کر کے پوری کائنات کے نظام کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت منتقلی ہے۔ جی، اب دلائل کا رخ ان نشانیوں کی طرف ہے جو ہر روز ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم غافل رہتے ہیں، جیسے مردہ زمین جسے بارش زندہ کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہیں اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تیر رہے ہیں، یسبحون، یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ ایک میکینکی حرکت کا تاثر نہیں دیتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سیارے ایک شعور کے ساتھ نہایت ہم آہنگی سے ایک کائناتی سمندر میں تیر رہے ہیں۔ بالکل، کوئی تصادم نہیں، کوئی افراتفری نہیں، ہر چیز ایک مقررہ قانون کے تحت ہے۔
اور اسی کائناتی ہم آہنگی میں ایک اور گہری نشانی کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں یا خود ان کی اپنی جانیں یا وہ چیزیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ زوجیت یا جوڑوں کا یہ قانون، یہ صرف نر اور مادہ تک محدود نہیں ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایٹم کے اندر بھی مثبت اور منفی ذرات ہیں، ہر چیز کا ایک اینٹی پارٹیکل ہے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ اور ان چیزوں میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے 1400 سال پہلے ایک ناقابل تصور دعویٰ تھا۔ بالکل، یہ مستقبل کے علمی انکشافات کے لیے ایک کھلا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز توازن پر قائم ہے۔ اور ان تمام نشانیوں کے بعد گفتگو اپنے منطقی انجام یعنی قیامت کی طرف لوٹتی ہے۔ منکرین طنزاً پوچھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ جواب آتا ہے کہ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حال میں آ پکڑے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اچھا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس وقت ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ بہت نفسیاتی نکتہ ہے۔ وہ اسے موت نہیں بلکہ مرکد یعنی سونے کی جگہ کہہ رہے ہیں، شاید اس لیے کہ موت کا تجربہ ان کے لیے ایک نیند جیسا تھا، اور اب وہ اچانک ایک نئی حقیقت میں آنکھیں کھول رہے ہیں۔ اور فوراً انہیں جواب یاد آ جائے گا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اس وقت انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اور اس دن انصاف کیسے ہوگا؟ اس دن نہ کسی پر ظلم ہوگا اور جزا و سزا کا اصول بڑا واضح ہوگا۔ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ آپ کے اعمال ہی آپ کا اجر یا عذاب بن جائیں گے۔ اور اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے کہا جائے گا سلام۔ خدا کا براہ راست سلام، یہ تو کسی بھی مادی نعمت سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ حتمی قبولیت اور سکون کی علامت ہے۔ جی، اور دوسری طرف مجرموں سے کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ، اور ان کے اپنے اعضاء، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ یہ تو انصاف کا حتمی معیار ہے۔ اب سورہ اپنے اختتامی حصے میں قیامت کے منکرین کے سب سے بڑے اعتراض کو لیتی ہے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اسے مسل کر ہوا میں اڑایا اور پوچھا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب بھی یقیناً بہت طاقتور اور منطقی ہوگا۔ جی، جواب اتنا ہی طاقتور ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جاننے والا ہے۔ یہ پہلی بار کی دلیل بہت بنیادی ہے۔ جو ذات عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے لیے موجود چیز کے بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جمع کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ تو منطقی طور پر زیادہ آسان ہے۔ بالکل، انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے کہ وہ خود ایک بے جان نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت دلیل دی گئی، وہ ذات جو تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک ہی چیز میں پانی جو ہریالی کی علامت ہے اور آگ دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیتی ہے۔ جی، تو جو زندگی کے اندر سے موت یعنی آگ نکال سکتا ہے، وہ موت کے اندر سے زندگی کیوں نہیں نکال سکتا؟ یہ دلائل انسان کو اس کی اپنی محدود سوچ سے نکال کر اللہ کی لامحدود قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں سورہ اللہ کی قدرت کا خلاصہ ایک آیت میں بیان کر دیتی ہے جو اس کا نقطہ عروج ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا حکم بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یاسین کا پیغام یہ ہے کہ جس خالق کا حکم صرف کن فیکون ہے، جس نے کائنات کو ایک منظم نظام میں پرویا ہے اور جس نے ہمیں پہلی بار زندگی بخشی، اس کے لیے ہمیں دوبارہ اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
بالکل. اور یہ گفتگو ہمیں اس سوچ پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر اللہ کا امر صرف کن فیکون ہے تو ہماری روحانی موت اور غفلت سے بیداری بھی تو اس کے ایک ارادے کی محتاج ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اس کا وہ تخلیقی امر ہماری روحوں کو بھی ایک نئی زندگی بخش دے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے.